والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بھیجنے ہیں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ 3 مجلسوں میں یہ بات عرض کی کہ سب کچھ ہونے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد، خدا و رسول کا اقرار کرنے کے بعد، تقوی الہی اختیار کرنے کے بعد، یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنی رہبری کے لیے کچھ سچے لوگوں کو منتخب کرے جو اس کی قیادت صحیح معنوں میں کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں عالم اسلام میں چونکہ 2 گروہ بن گئے، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس دنیا پر یہ بات واضح کی جائے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے کہ ان 2 گروہوں میں سچا گروہ کون ہے۔ سب اچھے ہیں، سب سچے ہیں، سب نیک ہیں، یہ باتیں کہنے میں اچھی لگتی ہیں مگر ان میں سچائی نہیں ہوتی۔ تو ہم سچوں کی تلاش میں بھی جھوٹ بولتے ہوئے نکلیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ بات ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کو لاکھ چھپائیے مگر یہ چھپنے والی بات نہیں ہے کہ امت رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اہل بیت رسول کا ساتھ دیا اور ان کے کلیم کو برحق مانا اور ان کو اپنا رہبر چن لیا، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اصحاب رسول کا ساتھ دیا اور ان کے کلیم کو برحق مانا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور وہی سلسلہ اور وہی اختلاف اور وہی جھگڑا جو ہے وہ 1400 برس سے آج تک اسلام میں چلا آ رہا ہے۔ اب جتنے بھی فرقے بنے، جتنے بھی نظریے قائم ہوئے، جتنی بھی شاخیں نکلیں، وہ سب انہی دونوں فرقوں میں سے کسی نہ کسی فرقے سے نکلیں اور اختلافات کے نتیجے میں نکلیں۔ اگر روز اول اختلاف نہ ہوتا تو یہ شاخیں جو تھیں یہ نہ نکلتیں اور یہ جو لائنیں الگ الگ بنی یہ نہ بنتی۔ تو بنیادی طور سے اس کے بعد پھر مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا، مباحثوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آپس میں ایک دوسرے کے متعلق نظریات کی گفتگوؤں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا، اور اس میں سوال و جواب ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ وہ کیا کرتے ہیں، آپ جگہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ علم کیوں رکھتے ہیں، آپ تعزیہ کیوں رکھتے ہیں۔ یہ سب جتنے بھی معاملے ہیں یہ سب تو 150، 200، 250، 500 پتہ نہیں کتنے سوال ہیں۔ ان سب سوالوں میں اگر الجھ گئے تو زندگی تمام ہو جائے گی، لیکن سوال و جواب کا سلسلہ تمام نہیں ہوگا اور آدمی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گا۔ بنیادی طور سے جو نقطہ ہے وہ یہ غور طلب ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے لیڈر نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے پیشوا نے جو بتایا وہ کرتے ہیں۔ ہم مٹی پہ سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رہبر نے بتایا کہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہم وضو ایسے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رہبر نے بتایا کہ ایسے وضو کرنا جائز ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کے نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمارے رہبر نے بتایا کہ اس طرح نماز پڑھنا صحیح ہے۔ ہم علم تعزیہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے رہبر نے اس کو منع نہیں کیا، جائز بتایا ہے۔
لوگ جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے رہبر نے ان کو ایسے بتایا. وہ جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے رہبر نے ان کو اس کے خلاف بتایا ہے. جس طرح نماز پڑھنے کو بتایا اس طرح نماز پڑھتے ہیں، جس طرح روزہ کھولنے کو بتایا اس طرح روزہ کھولتے ہیں، جس طرح حج کرنے کو بتایا اس طرح حج کرتے ہیں. جن چیزوں کو جائز بتایا ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو ناجائز بتایا ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو آپس میں گروہوں میں لڑائی ہو اور جھگڑے ہوں اور فساد پیدا ہوں اور اختلافات ہوں، روزانہ ادھر ادھر ایسے ہوں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا بہتر شکل یہی ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے اس کے اوپر ایک دفعہ بحث ہو جائے اور ایک نتیجے تک آدمی پہنچ جائے کہ رہبری اور قیادت جہاں سے شروع ہوئی ہے تو کون سی قیادت درست ہے، کون سی قیادت نہیں. اگر اہل بیت کی قیادت درست ہے تو وہ سب درست ہے جو اہل بیت کا بتایا ہوا ہے. اگر اصحاب کی قیادت درست ہے تو وہ سب درست ہے جو اصحاب کو بتایا ہوا ہے. اس میں جھگڑے وگڑے کی کوئی بات ہی نہیں، دو چار کا مسئلہ ہے. اب اس قیادت کے مسئلے کو ہم 1400 برس بعد بیٹھ کے فیصلہ کیسے کریں؟ کتابوں کے انبار ایسے ہیں کہ ایک الماری نہیں لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. علماء کے اقوال اتنے ہیں کہ اس کو زندگی گزر جائے آپ اس کو پورا گن نہ پائیں کہ کتنے ہیں. اس لیے کہ جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنا کتابیں بڑھتی جاتی ہیں، مولوی بڑھتے جاتے ہیں، تقریریں بڑھتی جاتی ہیں، نظریات بڑھتے جاتے ہیں، فکریں بڑھتی جاتی ہیں، ہر چیز بڑھتی جاتی ہے. تو جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں سمندر گہرا ہوتا جاتا ہے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیچھے پلٹیے. جتنا آپ پیچھے پلٹیں گے اتنا اس سمندر کی گہران کم ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ اس وقت 15ویں صدی میں ہیں تو 14ویں صدی کے اوائل میں چلے جائیے گا تو بہت سے جھگڑے جو ادھر 100 برس میں پیدا ہوئے وہ نہیں ہوں گے ادھر. 100 برس اور پیچھے چلے جائیے گا جو ادھر 100 برس میں پیدا ہوئے وہ مائنس ہو جائیں گے. 100 برس اور پیچھے چلے جائیے گا تو اور مائنس ہو جائیں گے. اب دونوں طرف کی لائنیں پیرلل چل رہی ہیں. ایک امامت والی لائن چل رہی ہے، اہل بیت والی لائن چل رہی ہے، اور ایک اصحاب والی لائن چل رہی ہے. اصحاب والی لائن جو ہے اس نے دنیا کو جو شے دی اس کا نام، جو قیادت دی اس قیادت کا نام خلافت رکھا گیا. اور اہل بیت والی لائن نے دنیا کو جو قیادت دی اس قیادت کا نام امامت رکھا. یہ سمجھنے کے لیے ہمارے آپ کی آسانی ہو جائے تاکہ کنفیوژن نہ ہو دماغوں میں اور الجھن نہ ہو. جو اہل بیت نے لائن دی، اہل بیت کی دی ہوئی لائن کا نام امامت رکھا گیا، اور جو اصحاب نے لائن دی اس لائن کا نام خلافت رکھا گیا. تو اب ایسے ہی پیچھے پلٹتے چلے جائیے. ایک صدی ایک ورق ہے تاریخ کا، اس کو الٹتے چلے جائیے. اور جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا کتابیں گھٹتی چلی جائیں گی، نظریات گھٹتے چلے جائیں گے، فرقے گھٹتے چلے جائیں گے، ہر چیز گھٹتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ آپ پہلی صدی ہجری میں پہنچ جائیے. پہلی صدی ہجری میں پہنچ جائیے. جس صدی ہجری میں رسول خود تشریف لائے تھے اس صدی ہجری میں آپ پہنچ جائیے. پہلی صدی ہجری میں تو جب پہلی صدی ہجری میں آپ پہنچیں گے تو وہاں کے اوپر آپ کو ایک منظر ایسا نظر آئے گا کہ ایک میدان میں 2 لشکر کھڑے ہیں. ایک ایسے میدان سے آپ کو گزرنا ہوگا جب آپ جا رہے ہوں گے رسول تک تو رسول سے 50 برس کے فاصلے پر آپ کو ایک ایسا میدان ملے گا جہاں پر آپ کو 2 لشکر ملیں گے کھڑے ہوئے. ایک لشکر کی قیادت امامت کر رہی ہے، ایک لشکر کی قیادت خلافت کر رہی ہے. امامت کی لشکر کے قائد کا نام حسین ہے اور خلافت کے لشکر کے قائد کا نام یزید ہے. اب لوگوں نے بڑی ہوشیاری سے دیکھیے کام لیا ہے اور وہ لے لیا ہے کہ ہم کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے اور جھگڑوں میں الجھا دیتے ہیں. یعنی جیسے مجلس میں کوئی آنے والا ہو یہاں اور کچھ لوگوں کی خواہش ہو کہ اس مجلس میں لوگ نہ آئیں، تو جب اس حال میں آپ آن کے کہیے گا کہ آپ اس مجلس میں شریک نہ ہوئیے تو حال سے لوگ نہیں اٹھیں گے آسانی سے. لیکن اگر جو راستہ یہاں آتا ہے جہاں سے، وہاں باہر گیٹ کے اوپر اگر جھگڑا شروع کر دیجیے گا
اور لوگوں کو محسوس ہوگا کہ بھئی یہاں تو ماحول خراب ہے اور یہاں جھگڑا ہو رہا ہے اور مار پیٹ ہو رہی ہے اور یہاں تو پتہ نہیں فائرنگ ہو جائے، پتہ نہیں چاقو چل جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو لوگ کہیں بھئی ڈرو، چلو یہاں جانا ٹھیک نہیں، آج ملتوی رکھو جانا۔ تو دنیا نے بڑی سیاست سے باہر دروازے ہی پر لوگوں کو روک دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز عمل ہے، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجنے محمد علیہ۔ اور یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے اور یہ رونا جائز نہیں ہے اور یہ ماتم صحیح نہیں ہے اور یہ تعزیہ جو ہے یہ شرک ہے اور یہ علم جو ہے یہ کفر ہے اور یہ حصہ جو ہے یہ بالکل خلاف اسلام ہے اور یہ نظر جو ہے یہ خلاف دین ہے۔ ایک ادھم ایک ہنگامہ ہو رہا ہے تاکہ اصل معاملے تک نہ آئیے۔ اب ہم اس نقطے کو گئے ہیں سمجھ، سنیے آپ، ہم اس نقطے کو سمجھ گئے ہیں اور ہم اس نقطے کو یوں سمجھ گئے ہیں عزیزان گرامی کہ یہ جو کچھ بھی ہے، علم ہو، تعزیہ ہو، تابوت ہو، نظر ہو، نیاز ہو، ماتم ہو، مجلس ہو، سینہ زنی ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ سب شہادت حسین کے بعد ہی تو شروع ہوا ہوگا نا؟ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد ہی سے تو شروع ہوا ہوگا، یعنی 9 محرم سن 61 ہجری کو تو اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ 11 محرم سے آپ کہہ لیجئے، 11 محرم سے آپ کہہ لیجئے کہ بھئی اس کا وجود ہے، 11 محرم سن 61 ہجری سے، مگر 9 محرم سن 61 ہجری کو اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ تو جو کچھ ہوا ہوگا وہ 9 محرم سن 61 ہجری کو نہیں ہوا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہے، تعزیہ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ذوالجناح نکالتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں، اس میں روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، حصہ بانٹتے ہیں، نظر دلاتے ہیں، شربت بناتے ہیں، کھچڑا پکاتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اور وہ سب جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، ان میں کچھ بدعت ہے، کچھ حرام ہے، کچھ کفر ہے، کچھ شرک ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، تو یہ سب ہم کرتے ہیں نا، یہ سب ہم کرتے ہیں۔ چلیے ہمیں منظور، ہم بحث ہی نہیں کرنا چاہتے آپ سے، ہم مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، خلاف حق بھی ہیں، خلاف اسلام بھی ہیں، خدا کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی مخالف ہیں، اسلام میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہم ہیں نا، جو یہ سب کرتے ہیں وہ ہیں۔ ہم اپنے سے ویسے ہی نہیں کرتے، ہم کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کربلا کے میدان میں آئیے، ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے، اب آپ بتائیے آپ کدھر جائیے گا؟ اپنا راستہ معین فرمائیے، آپ کدھر جائیے گا؟ ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ ہم کیسے ہیں، ان کو چھوڑیے، تو سب گناہگار ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، تو مشرکوں، کافروں، بدعتیوں کو چھوڑیے۔ آپ ایسے دو راہیں پر کھڑے ہیں کہ ایک طرف یزید کا لشکر ہے، ایک طرف حسین کا لشکر ہے، آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو پسند کرنا ہے، یا اس راستے میں چلے جائیے، اس راستے میں چلیے، کس راستے پر؟ عزیزان گرامی، میں برابر یہ بات مجلس میں پڑھتا رہتا ہوں اور یہ ریپیٹ کرتا ہوں، ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں کچھ مجمع بدل جاتا ہے، جو کل مجلس میں نہیں تھے وہ آج مجلس میں ہیں، جو آج ہیں وہ کل نہیں تھے، پھر کچھ بچے ہیں جو کل ناسمجھ تھے، جب میں نے 2 برس پہلے ایک چیز پڑھی ہے، آج وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، 2 برس کے بعد ان کا شعور اور ان کی فکر اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اب وہ سمجھنے کے لائق ہو گئے ہیں۔ تو جب میں نے 2 برس پہلے وہی مضمون پڑھا تھا تو وہ سمجھتے نہیں تھے، اور جب 2 برس کے بعد وہی مضمون پڑھا تو ان کی سمجھ میں آیا، تو اس لیے میں بہت سی چیزیں اپنی ریپیٹ کیا کرتا ہوں۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب کے خزانے میں ہمارا سلسلہ امامت سے لنک کرتا ہے، ہم نے خلافت کے سلسلے کو ایکسپٹ نہیں کیا، خلافت کے سلسلے کو اس لیے ایکسپٹ نہیں کیا کہ ہم نے جب بہت غور کیا، دیکھیں میں سمجھ بوجھ کے میں نے مذہب اختیار کیا ہے، ایسے ناسمجھی میں نہیں اختیار کیا، بے شک ٹھیک ہے کہ میں ایک فرقے میں پیدا ہوا اور پرورش اسی فرقے میں ہوئی، پھر اسی فرقے کے نظریات جہاں پڑھائے جاتے تھے اس مدرسے میں میں نے تعلیم بھی حاصل کی، لیکن جب میں نے تقریریں شروع کی اور لوگوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا
تو ایسے اس کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں سمجھانا شروع کیا، میں نے پہلے دوبارہ خود سمجھا معاملے کو، اور جب میں اچھی طرح سمجھ گیا معاملے کو، جب میں نے سمجھانا شروع کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسی یادوں کے اوپر لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، تو میں نے پہلے خود اس کو پرکھا، دشمن کی نظر سے، غیر کی نظر سے، اور اس کے بعد میری سمجھ میں بات آئی۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ سیف سائڈ جو ہے وہ امامت کی طرف جانا ہے، خلافت کی لائن پر جانا سیف سائڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول سے جتنے کلوز رسول کے اہل بیت ہیں اتنے کلوز رسول کے اصحاب نہیں ہو سکتے۔ بیٹی داماد نواسے جتنا رسول سے قریب ہیں، پہلو کے بیٹھنے والے اتنا رسول سے قریب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی کے فیملی ممبرز تو گھر کے اندر جو رہتے ہیں وہ اس سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو باہر بٹھائے جاتے ہیں وہ گھر کے باہر آنے کی۔ لہذا اگر رسول سے زیادہ قربت حاصل کرنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ رہو جو رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہم جن اماموں کو مانتے ہیں اور رسول کی جن صاحبزادی کو مانتے ہیں ان کے لیے عصمت کی بات ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور صحابہ کرام کے متعلق نہ وہ خود کہتے ہیں کہ معصوم ہے، نہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے۔ دوسری سیف سائڈ یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں اور یہ معصوم ہیں، تو ان سے غلطی کا امکان ہے، ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ لہذا سیف سائڈ یہ ہے کہ ادھر رہو جدھر غلطی کا امکان نہ ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے ماننے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد کوئی انتظام نہیں کیا تھا اور وہ انتقال فرما گئے۔ جب رسول انتقال فرما گئے تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہ نظام کیسے چلے گا۔ اچھا، اب بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول کے انتقال سے آدھے گھنٹے پہلے نہیں یہ سوچا کہ یہ نظام کیسے چلے گا، نہ رسول نے یہ بات سوچی کہ یہ نظام کیسے چلے گا، نہ اللہ نے اس بات پر غور کیا کہ یہ نظام کیسے چلے گا، نہ کوئی وحی آئی اس سلسلے میں، نہ رسول کے دماغ میں خیال آیا، امت کے دماغ میں آ گیا۔ تو اس کا مطلب اللہ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اس سلسلے میں کہ یہ نظام کیسے چلے گا، رسول نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ نظام کیسے چلے گا۔ اچھا، جو رسول کے زمانے میں نہ ہوا ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ ہمارا سیف سائڈ اس لیے ہے کہ ہم غدیر کو حیات رسول میں مانتے ہیں، آپ کی سائڈ سیف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ثقیفے کو بعد رسول مانتے ہیں۔ تو اگر غدیر کو مانتے ہیں تو وہ سنت ہے، اس کو مانتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اب آپ غور کیجئے اس مسئلے کو بھائی، اب یہ کہ 10 منٹ بعد ہو یا 10 برس بعد ہو یا 200 برس بعد ہو، اس سے بات نہیں، ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہیں کہ رسول اللہ کے گھنٹہ برباد ہو تو وہ بدعت نہیں ہے اور رسول اللہ کے بعد سال برباد ہو تو وہ کام بدعت ہو جائے گا۔ غدیر کا جو واقعہ جہاں سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے، اور جہاں سے سلسلہ خلافت شروع ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے بعد ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد صحیح مگر ہے تو بعد، تو جو رسول کے بعد ہو وہ بدعت ہے، اور جو رسول کی زندگی میں عمل ہو وہ سنت ہے۔ تو جو رسول نے کے زندگی میں بنایا گیا اس کو ماننا واجب نہ سمجھیے، سنت تو کہیے۔ اور جو بعد میں ہے وہ جو بعد میں ہے وہ تو بدعت ہے ہی۔ ان کا علم بعد میں اٹھتے، رسول اللہ کے زمانے میں کب اٹھتے تھے، لہذا بدعت ہے۔ تعزیہ بعد میں رکھا گیا، رسول اللہ کے زمانے میں کب رکھا جاتا تھا، لہذا بدعت ہے۔ تو خلیفہ بعد میں بنے، رسول اللہ کے زمانے میں کب بنے تھے، لہذا بدعت ہے۔ ایک بات دیکھیے، یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں صاف صاف یہ مینشن ہے کہ جو اللہ کہے اسے مانو، جو رسول کہیں اسے مانو، لیکن قرآن میں یہ کہیں پر مینشن نہیں ہے کہ جو مسلمان کہیں اسے مانو۔ حکم مسلمین کی اطاعت کا حکم ہمیں کہیں نہیں دیا گیا۔ ہمارا کلیم یہ ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے
کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں بحکم خدا اپنا نائب بنا دیا تھا. لہذا ہمارے عقیدے کے مطابق جو حضرت علی کو نہیں مانتا وہ حکم خدا اور رسول کو نہیں مان رہا ہے نا. ہمارے عقیدے کے مطابق جو حضرت علی سے انکار کرتا ہے وہ حکم خدا سے انکار کر رہا ہے اور حکم رسول سے انکار کر رہا ہے. اور قرآن میں کلیئرلی مینشن ہے کہ خدا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. قرآن میں کہیں مینشن نہیں ہے کہ مسلمانوں کا حکم مانو. سلسلہ خلافت میں جو بزرگ آتے ہیں ان کو نہ خدا نے بنایا نہ رسول نے بنایا، مسلمانوں نے بنایا. اب اگر قیامت کے دن خدا ہم سے پوچھتا ہے تم نے ان بزرگ کو کیوں نہیں مانا، ہم نے کہا معبود نہ تو نے کہا تھا نہ تیرے رسول نے کہا تھا، نہ تو نے ارشاد فرمایا تھا نہ تیرے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اور تو نے کہیں یہ کہا نہیں کہ جو مسلمان کریں اس کو مانو. لہذا ہم نے نہیں مانا. یا تو تیرا رسول کہہ جاتا یا تیرا تو خود فرما دیتا، اور یا تو یہ ارشاد فرماتا کہ بھئی مسلمان مل جل کے جو طے کر لیا کرو اس کو مان لیا کرو، تو ہم مان لیتے. تو نے ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کہی، لہذا ہم نہیں. اب رہ گیا یہ کہ یہ جو دھمکی دی جاتی ہے کہ صاحب بیعت ہو گئی، تو وہ بیعت جو ہوئی وہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے ہماری نظر میں. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سن لیجیے آپ. بالکل میں چاہتا ہوں بچوں کے لیے بالکل کلیئر بات ہے آسانی سے. وہ بیعت جو رسول اللہ کے ہاتھ پر ہوئی وہ اگر ایسٹ تھی تو وہ بیعت جو بعد رسول ہوئی وہ ویسٹ تھی. یعنی بالکل ایک دوسرے کے بالکل کنٹراڈکشن ہے. یہ اگر مائنس ہے تو وہ پلس ہے، یہ اگر ایسٹ ہے تو وہ ویسٹ ہے، یہ ہے تو وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ. یہ اگر دن ہے تو وہ رات ہے. بھئی یہ کیسے؟ تھوڑا سا دماغ اپلائی کرنے کی بات ہے. اگر اللہ کا رسول دو حکم سے آ جائے اور وہ یہاں آ کے تشریف فرما ہو جائیں، صبح نماز صبح کے بعد تشریف فرما ہوں اور شکاگو کے انسانوں کی بھیڑ لگ جائے اور وہ آنے لگیں رسول کے ہاتھ پر بیعت کر کر کے مسلمان ہونے لگیں، اور معلومات صبح سے لے کے شام تک میں 10,000 آدمیوں نے آن کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. تو جو معصوم میں آیا بیعت کرنے کے لیے، جب آیا تو غیر مسلم تھا، جب بیعت کر کے نکلا تو کیا تھا؟ مسلمان تھا. تو 10,000 آدمی جب سویرے کی پہلی کرن پھوٹی تھی تو نان مسلم تھے، جب شام کا سورج ڈوبا تو مسلمان ہو چکے تھے. کیوں مسلمان ہو چکے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. مگر رسول سویرے جیسے مرسل اعظم تھے ویسے ہی رات کو بھی مرسل اعظم تھے. 10,000 آدمیوں کے بیعت کر لینے سے ان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. ان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. وہ سویرے بھی 1,24,000 رسولوں کے سردار تھے اور شام کو بھی 1,24,000 رسولوں کے سردار تھے. جو مرتبہ ان کا سویرے تھا وہی مرتبہ ان کا سورج ڈوبنے کے وقت بھی تھا. ان کے مرتبے میں یا ان کی شان میں یا ان کی عزت میں کوئی اضافہ 10,000 آدمیوں کو بیعت کر لینے سے نہیں ہوا تھا. جو پوزیشن ان کی سویرے تھی وہی پوزیشن ان کی شام کو تھی. لیکن جو لوگ بیعت نہیں کیے تھے سویرے وہ کافر تھے، جب شام کو بیعت کر چکے تو وہ سب مسلمان ہو گئے. معلوم رسول کی بیعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بیعت کرنے والا چینج ہوتا ہے، جس کی بیعت کی جائے وہ چینج نہیں. یہ سمجھ آئی بات؟ اب آئیے خلافت کی بیعت کی پوزیشن کیا ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں ایک صاحب سویرے آ کے بیٹھے. وہ سویرے ایک آرڈینری سٹیزن تھے، صبح سے شام تک میں 10,000 مسلمانوں نے ان کی بیعت کی. ہم سویرے بھی مسلمان تھے جب بیعت نہیں کی تھی، شام کو بھی مسلمان تھے جب بیعت کر لی. وہ سویرے ایک آرڈینری سٹیزن تھے، شام کو جب اپنے گھر جانے لگے 10,000 آدمیوں کی بیعت کے بعد تو خلیفہ ہو چکے تھے.
تو یہ بیعت وہ ہے جس نے ان کو چینج کیا، وہ بیعت وہ ہے جس نے بیعت کرنے والے کو چینج کیا. تو یہ دونوں بیعتیں ایک کہاں سے ہو جائیں گی یہ آپ مجھے بتا دیجیے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایسٹ ویسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی پوزیشن میں تو کوئی فرق نہیں ہوا. تو سویرے بھی مسلمان تھے، شام کو بھی مسلمان تھے. یہ خلیفہ ہو گئے، اور وہاں وہ سویرے بھی رسول تھے، شام کو بھی رسول تھے. یہ سویرے مسلمان نہیں تھے، شام کو مسلمان تھے. اب اس میں ہم نے ایک جگہ پڑھا تو بعضوں نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب غدیر میں بھی تو مولا علی کے ہاتھ میں بیعت ہوئی تھی، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے لیے بھی جملہ سن لیجیے تاکہ دماغ میں ایک کوئسچن باقی نہ رہ جائے. اگر اعلان ولایت سے پہلے بیعت ہوئی تھی تب تو آپ یہ فارمولا اپلائی ہوگا جو میں نے ابھی کہا ہے، اور اگر اعلان ولایت کے بعد بیعت ہوئی تو یہ اقرار تھا علی پہلے بھی مولا تھے بعد میں بھی مولا. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. رسول اللہ نے پہلے بیعت کروائی مسلمانوں سے، اس کے بعد ممبر پر جا کے کہا کہ من کنتو مولا فاز علی. تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہی تھیوری اپلائی ہوتی ہے یہاں. اور اگر پہلے اعلان ولایت ہو گیا اور اس کے بعد لوگوں نے بیعت کی تو علی کی پوزیشن میں تو کوئی تبدیلی ہوئی نہیں. ان سے خالی اقرار لیا گیا. تو بات جو کہہ رہا تھا وہ بات کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، اور تین چیزوں کو کبھی بھولیے گا نہیں. ویسے تو ہمارے خزانے میں مذہبی ہر جوہر نایاب ہے اور ہر چیز بے مثال ہے، جس کی ایک چیز کی پوری دنیا قیمت نہیں بن سکتی. مگر جیسے ہر خزانے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس خزانے کی عزت کا سبب بنتی ہیں اور وہ خزانہ اس کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے. تو ویسے ہمارے مذہبی خزانے میں تین چیزیں ہیں جن کا جان دے کے ہمیشہ حفاظت کیجیے گا. ایک کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے فدق، ایک کا نام ہے کربلا. غدیر اگر نہیں ہے تو ہمارا دوسرے مسلمانوں سے الگ ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں، پھر ہمارا الگ سے وجود کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا اگر غدیر نہیں ہے تو. اور فدق جو ہے اس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا کہ اگر آدمی تعصب کی اینک اتار کے ایمانداری کی آنکھوں سے دیکھے تو حق و صداقت کا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور کربلا جو ہے وہ آسمان کے اوپر دوپہر کا چمکتا سورج ہے کہ باہر میدان میں نہ گرد ہو، نہ غبار ہو آسمان پر، نہ کوہرا ہو، نہ بادل ہو، اور 12 بجے دن کو ٹھیک سورج چمک رہا ہے اور ہم آپ کو کاغذ دیں کہ لیجئے پڑھ لیجئے اس کو، اور آپ کو ہاں روشنی ذرا کم ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے. تو اب روشنی کم نہیں ہے، آنکھیں خراب ہیں. تو یہ اور یہ تینوں چیزیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کیوں حفاظت کیجیے. حفاظت اس کی جاتی ہے جو چیز خطرے میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تینوں چیزیں خطرے میں ہیں، غدیر اور ثقیفہ، غدیر اور فدق رواداری کی تحریک کی ضد پر ہے، اور محرم اصلاح عزاداری کی تحریک کی ضد پر ہے. لہذا ان تحریکوں سے باخبر رہیے گا اور اس کو حفاظت کیجیے گا. اس لیے کہ یہی عزاداری اور یہی محرم وہ ہے جو ہمارے بچوں کو ایمان سکھاتا ہے، عقیدہ سکھاتا ہے، نظریات واضح کرتا ہے، ہمارے اور دوسرے کے درمیان فرق کیا ہے یہ بتاتا ہے، ہم کیوں شیعہ ہیں یہ بتاتا ہے. آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ تعداد میں کم ہیں، آپ پر دوسروں کو انفلوئنس زیادہ ہے. آج کی دنیا میں جس طاقت کے ساتھ وہابیت کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کو اس طاقت کا اندازہ ہے کہ ان کے دنیا میں کتنے ویب سائٹ ہیں، ان کی دنیا میں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے بعد کتنے ٹریلین ڈالر ہر مہینے خرچ کیے جا رہے ہیں. آج کل ہم چیختے تھے، بہت زمانے سے چلا رہے تھے، انہدام جنت البقیع کے وقت سے ہم بہت زور سے چیخ رہے تھے، لیکن کسی نے ہماری آواز نہیں سنی.
کسی نے ہماری آواز پر لبیک نہیں کہا. آج ہر ایک ٹیررزم سے دہل رہا ہے. سپر پاورز بھی بوکھلائے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہر ملک پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دنیا کی بڑی پروفیشنل اور بڑی ٹرینڈ آرمیز جو ہیں وہ حیران ہیں کہ کیسے اس کو کنٹرول کریں. یہ سب ہو رہا ہے. طاقت کا اندازہ لگا رہے ہیں آپ کہ پورے ملک اور پوری حکومتیں اور پوری وہ حکومتیں جو بڑی بڑی دنیا کی لڑائیاں لڑے ہوئے ہیں ان کی اسٹریٹجی فیل ہوئی جا رہی ہے ان کے سامنے. آپ اس محرم کو ہلکا نہ سمجھیے. یہ محرم ان کے سینے میں کانٹے کی طرح چبھا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی ہر اسٹریٹجی اس محرم کے سامنے آ کے فیل ہو گئی. اب جو ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں جو ذرا دیر کے لیے سماج میں اپنے کو اونچا دکھانے کے لیے جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ چیز جو ہے اس سے آپ بچ کے رہیے گا. یہ میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا کے جا رہا ہوں. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا. میں اپنا جو زندگی کا تجربہ ہے، میں دنیا میں گھومتا رہتا ہوں. آدمی کو جاہل آدمی ہوں مگر دنیا میں گھومنے سے مجھے بہت کچھ حاصل ہو گیا اور مجھے بہت تجربہ حاصل ہوا ہے دنیا دیکھ کے. تو میں آپ کو اس تجربے کا نچوڑ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا کردار ہے. صاحب مجلس سے کیا ہوتا ہے، بس 3 دن محرم کر لیا جائے، سوگ 3 دن کا ہے، اس سے ادا کا نہیں ہے. آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ 3 دن میں نہ کیجیے. جو کر رہا ہے اس کو آپ کے اوپر منع کر رہے ہیں، یا وہ کیا پریشانی ہے؟ اگر 2 مہینے 8 دن سوگ ہو رہا ہے تو اس کے اندر کون سی پریشانی ہے؟ جو آپ اسلام کے بڑے رشتہ دار بن کے کھڑے ہو جائے کہ بس سوگ 3 دن کا ہے، اس کے آگے نہیں. ان کا یہ رونا نہیں، یہ ماتم نہیں، یہ گریا بلند آواز سے نہ ہو. اس پر لوگ ہنستے ہیں، اس پر لوگ تماشا کرتے ہیں. ایسا ہنستے تو آپ کے وجود پر بھی ہیں. اسلام چھوڑ دیجیے. اسلام چھوڑ دیجیے. آپ ہنستے تو آپ کے وجود پر بھی ہیں. آپ کا وجود دہشت گردی کی علامت ہے. آپ کے لیے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایگزسٹنس کے قائل نہیں ہے، دنیا میں مل جل کے رہنا نہیں آپ کو آتا ہے. اسلام سے توبہ کیجئے، کسی دوسرے مذہب میں داخل ہوئیے. سمجھے؟ تو یہ سب باتیں جو ہیں، یہ سب جو ہیں یہ محض دنیا کو بہکانے والی باتیں ہیں اور فریب دینے والی باتیں ہیں اور مکر والی باتیں ہیں جن کے اندر کوئی اصلیت نہیں. اور عزیزان گرامی، یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ پوری عزاداری اور گریہ اور ماتم اور یہ مجلسیں جو ہیں، یہ عزاداری کا طریقہ جو ہے یہ 1400 برس سے معصومین کا رائج کیا ہوا طریقہ ہے. یہ مجلس ہماری قوم کو معصومین کا دیا ہوا تحفہ ہے. اس کی تمنا شہزادی نے کی تھی، معصوم عالم نے. اور یہ مجلسیں جناب زینب نے قائم کی تھی. یہ مجلسیں سید سجاد نے قائم کی تھی. یہ مجلسیں شہزادی زینب اور جناب سید سجاد کے بعد جو ائمہ علیہم السلام گزرے انہوں نے ہمیشہ برپا کی. اور ہر امام کے دور میں مجلس عزائے حسین برپا ہوتی رہی. کتابوں سے، تاریخوں سے یہ چیز بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ائمہ اطہار علیہم السلام نے ان مجلسوں میں شرکت فرمائی اور ان کے بیت الشرف پر مجلسیں منعقد ہوئیں. تاریخی اعتبار سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں. اور ان مجلسوں میں حصہ بھی بٹا، اسی زمانے سے بٹا، شہزادی زینب کے زمانے سے بٹا، چوتھے امام کے زمانے سے بٹا. بعد میں نہیں ایجاد ہوا، رئیسوں نے، نوابوں نے نہیں ایجاد کیا، اسی زمانے سے بٹا. اس کے لیے تاریخی ثبوت ہے ہمارے پاس کہ بیویوں میں مجلسیں ہوتی نہیں. شہزادی زینب اس مجلسوں میں بیان فرماتی تھی مصائب کربلا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا اور وہاں حصہ تقسیم ہوتا تھا. آپ کتاب میں پڑھیے، سویق عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو ستو کہتے ہیں.
ایک مشروب ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، جیسے چاول کو یا اس کو بھون کے پیس کے اس کو شکر ملا کے اس کو پیتے ہیں، اس کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اردو میں ستو کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم انگریزی میں ہے کہ نہیں، یا اس کا کوئی نام ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن عربی میں بھی اس کا نام ہے، اردو میں بھی اس کا نام ہے، سمجھا؟ وہ مجلسوں میں خواتین میں تقسیم ہوا۔ چوتھے امام کے زمانے میں مردوں میں حصہ بٹا، مختلف قسم کے اناج گوشت میں ملا کے پکائے جاتے تھے، جس کو آج آپ حلیم یا کھچڑے وغیرہ کی شکل دیتے ہیں، میں مختلف اناج گوشت کے اندر پکائے جاتے ہیں، یہ اتنی قدیم چیز ہے، سمجھے آپ؟ اب جو بھی نام اس کا اس زمانے میں ہوتا ہو، عرب میں آج بھی اس کا رواج ہے، کوئی حریص کہتا ہے، کوئی حلیم کہتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو عرب ورلڈ میں جاتے رہتے ہیں ان کو معلوم۔ یہ چوتھے امام کے زمانے میں مجلس میں تقسیم ہوئی، تو زمانے میں حصہ ہی بٹا، اور اماموں ہی نے آج دیکھیے نا کس قدر بدتمیزی کی بات ہے کہ آپ کچھ کیجئے یا نہ کیجئے، مانیے یا نہ مانیے، یا کسی چیز کو آپ ایکسیپٹ کیجئے یا نہ کیجئے، وہ آپ کا فعل ہے، لیکن دوسرے کے فعل پر اعتراض کرنا یہ کوئی بہت بڑی لیاقت یا بہت بڑی تہذیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت عمدہ بات نہیں ہے کہ آپ دوسرے پر اعتراض چھوڑ دیجیے، سمجھا؟ یہ مہذب دنیا کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے۔ ہر وہ مولوی آتے ہیں، وہ اپنی واہ واہ کے لیے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بس جنت دلا کے چلے جاتے ہیں، بس رو لو جنت تمہاری، رو لو جنت تمہاری، رو لو جنت تمہاری، ہاں عمل کی طرف دعوت ہی نہیں دیتے، اور بس یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ بس رو لو جنت تمہاری۔ یہ بالکل مضحکہ خیز انداز میں گریہ بر حسین کا تماشا ہوتا ہے ممبروں میں بیٹھ کے، اور ہمارے اپنے مولانا لوگ کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے، پرائے نہیں، یہ سمجھ لیجئے آپ کے اپنے مولانا کرتے ہیں، جو آپ کے امام باڑوں میں مجلس پڑھنے آتے ہیں، وہ یہ حرکت کرتے ہیں کہ صاحب وہ مولوی آگے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، رو لو جنت تمہاری، رو لو جنت تمہاری۔ اگر غلط بھی پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے دیجئے، اس لیے کہ رلا کے جنت بانٹنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا سوسائڈ بامبر بنا کے جنت بانٹنا خطرناک ہے۔ سمجھ میں آیا آپ؟ آپ ادھر تو دیکھیے جنت کیسے بٹ رہی ہے، مجمع کو اڑا دو جنت تمہاری، مسجد میں جا کے امام بارگاہ میں جا کے اس کو کر دو، ختم ہو جائے، 50 آدمی جنت تمہاری۔ اگر رضائے حسین میں رلا کے جنت بانٹی جا رہی ہے تو اس جنت کو بٹنے دیجئے، اس لیے کہ اگر یہاں سے چھوٹ کے جائیں گے تو وہاں سے جو جنت ملے گی وہ بڑی خطرناک و بھیانک جنت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ عزاداری ہے، اور وہ لوگ جو دین کی خدمت کرتے رہے اور وہ لوگ جو عزاداری کی زندگی پر خدمت کرتے رہے، ان کے کردار اور ان کی سیرتیں اور ان کی شخصیتیں جو ہیں وہ ہمیشہ قابل تعریف رہیں گی اور قابل مدح و ثنا رہیں گی، اور وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ آج کی یہ مجلس جو برپا ہوئی ہے، یہ ایسے افراد کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہے۔ ایک تو آیت اللہ بہجت، جو آیت اللہ العظمیٰ تھے اور بہت بڑے عظیم دین کے خادم تھے، اور یہ ہمارے پاس جو علماء کا سلسلہ ہے، یہ آسمان کے چمکتے ہوئے تارے ہیں، یہ رہنمائی کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی مذہب کی خدمت میں وقف کر دیتے ہیں، اور علوم اہل بیت نشر کرتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے غیبت میں یہ سمجھیے چراغ ہیں جو روشن ہیں، یہ چراغ ہیں جو غیبت کی اندھیری رات میں یہ چراغ ہیں جو روشن ہیں۔ اور یہ آیت اللہ العظمیٰ جن کی رحلت ہوئی ہے، یہ بڑے روحانی آدمی بھی تھے، قطع نظر علم کے، قطع نظر فضل کے، قطع نظر تمام خوبیوں کے، ان کی شخصیت میں ایک عجب روحانیت تھی۔ اب وہ روحانیت ان کے کثرت علم کی سبب سے پیدا ہو گئی تھی، یا ان کی ریاضت کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی، یا کس وجہ سے وہ کیفیتیں پیدا ہو گئی تھیں، بہرحال ہمارے پاس اسٹینڈرڈ اتنا اعلیٰ ہے کہ جب ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں تو آقا سمجھ میں آتے ہیں، کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے۔
تو یہ ایک عظیم شخصیت تھی اور ایک بہت بڑا رکن تھے دینی تعلیم کا، اور حوزہ علمیہ قم کی ایک طریقے سے سمجھیے کہ جو چند علماء جان ہیں اس حوزہ علمیہ کی، ان میں سے ایک تھے، اور ان کی رحلت جو ہے وہ بہت بڑا زبردست اسلام کے لیے سانحہ ہے، جس کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم حضرت ولی عصر کی خدمت میں تعزیت پیش کریں اور ان کی خدمت میں پیش کریں کہ آقا ہم سب آپ کے غلام آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ غیبت کی رات بڑھ رہی ہے اور اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس اندھیرے میں اگر کوئی چراغ گل ہو جاتا ہے تو دل کو بہت دکھ ہوتا ہے اور دل کو بہت درد ہوتا ہے۔ ہمیں مذہب کے مستقبل کی طرف سے مایوسی نہیں ہے، مگر اپنی زندگی سے مایوسی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب سب چراغ خاموش ہو جائیں گے تو آفتاب پردے سے نکل آئے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے اندھیرا رہے، لیکن پھر بھی ان چراغوں سے لو لگائے رکھنا چاہیے جو ساری زندگی دین کی خدمت کرتے ہیں، اہل بیت کی خدمت کرتے ہیں، شہرت کو چھوڑ کے، عزت کو چھوڑ کے، دولت کو چھوڑ کے، آرام کی زندگی کو چھوڑ کے 80 برس کے سن میں، 90 برس کے سن میں درس کہنا، گھنٹوں کتابوں کا مطالعہ کرنا، سینکڑوں مسائل کا جواب دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی مجاہدانہ زندگی ہے، بہت زبردست زندگی ہے، لیکن وہ گزارتے۔ اور پھر یہ 2 سانحے جو ہوئے، جناب سیدہ کی یہ 2 خادم، ایک ہندوستان میں اور ایک پاکستان میں رحلت کر گئے، یہ بھی بڑا دردناک معاملہ ہے، اور آیت اللہ بہجت کی خدمت میں مجھے زیادہ نیاز حاصل نہیں تھا، حاضری اور مصافحہ کر لینا، دستبوسی کر لینا زیارت کے موقع پر، یہ کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن بہرحال میں اپنی کم نصیبی اور اپنی بد نصیبی کہوں اسے کہ مجھے زیادہ اکتساب فیض کا موقع نہیں مل سکتا۔ بہرحال ان کی عظمت کے لیے اور ان کی شخصیت کے لیے جو سنا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن یہ دونوں بزرگ جو تھے، چاہے وہ علامہ عقیل ترابی ہوں یا علامہ اختر زیدی ہوں، ان دونوں سے مجھے نیاز حاصل رہا، ان کے ساتھ گھنٹوں اٹھنے بیٹھنے کا بھی وقت ملا، ان سے باتیں بھی ہوئیں، ان کی مجلسیں بھی سنی، ان کے ساتھ ساتھ کافی رہے۔ علامہ عقیل ترابی نہ صرف یہ کہ ایک عظیم باپ کے بیٹے، بلکہ بڑے منکسر المزاج، بڑے عالی ظرف، بڑے حلیم الطبع اور بڑے ہی نیک اور بڑے شریف انسان تھے۔ میں ان سے ملا ہوں اور بار بار ملا ہوں، میرا کراچی جانا آنا کم ہوا، مگر پھر بھی جب گیا میں ان سے ملاقات ضرور ہوئی۔ وہ مجھ سے ملنے آئے، میں ان سے ملنے گیا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ اٹھے، ان کے ساتھ باتیں رہی۔ پھر اس کے علاوہ باہر کے ملکوں میں، دبئی وغیرہ میں اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی اور ان کو سننے کا بھی اتفاق ہوتا تھا، وہ بھی تشریف لاتے تھے۔ تو ان کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب، ایک بڑا سنجیدہ عنوان تھا ملاقات کا، ملنے کا، جلنے کا، ایک لیے دیے رہنے کا ایک طریقہ۔ اور یہ بات بھی میں نے ان کے کردار میں پائی کہ ان پر بہرحال کچھ ملکی سیاست ہوتی ہے، کچھ قومی سیاست ہوتی ہے، ایک مذہبی سیاست بھی ہوتی ہے، اور اس مذہبی سیاست میں لوگوں پر الزام بھی لگتے ہیں، شکوے بھی ہوتے ہیں، شکایتیں بھی ہوتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی مذہب فروشی کا الزام نہیں لگا، ملت فروشی کا الزام نہیں لگا، کسی رقم کے کھا لینے کا الزام نہیں لگا، اس طرح کے کوئی الزام ان کے اوپر پوری زندگی نہیں۔ انہوں نے بڑے لیے دیے انداز میں اپنی زندگی گزاری، خدمت اہل بیت کی، منبر سے خدمت کی، عالم دین تھے،
حوزہ علمیہ میں نجف میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، حوزہ علمیہ قم میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، دونوں حوزات علمیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ عربی اور فارسی زبان و بیان کے اوپر ان کو بڑی ماہرانہ قدرت حاصل تھی، خاص طور سے فارسی زبان کے اوپر ان کو جو ماہرانہ قدرت حاصل تھی، اس کی مثال ملنا غیر ایرانی میں ناممکن ہے، مشکل ہے، بہت بہت مشکل ہے، جتنا قابو ان کو حاصل تھا۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ زندگی بھر خدمت اہل بیت کرتے رہے، در اہل بیت سے وابستہ رہے، در معصومہ سے وابستہ رہے، اور ایک مدت تک اہل بیت کی خدمت کر کے پھر اسی سرکار میں پہنچ گئے جس سرکار کی خدمت کرتے تھے۔ علامہ اختر زیدی سے میری تعلقات بہت زیادہ رہے، اور ذاتی طور سے میں ان سے اس لیے زیادہ واقف رہا کہ میرا حیدرآباد جانا آنا جو ہے وہ مڈل آف 60 سے 66 سے میرا حیدرآباد جانا آنا شروع ہو گیا، اور میں حیدرآباد میں مجلسیں پڑھتا تھا۔ مجھے ان کے والد گرامی سے بھی نیاز حاصل تھا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ بمبئی میں پہلے سال جب میں نے اشرا پڑھا، سب سے پہلا سال جب میرا تھا بمبئی میں، تو ان کے والد کی تقریریں ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ محفل شاہ خراسان وہاں ایک ادارہ ہے، وہاں ایک حسینیہ ہے، وہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پر آخری اشرا اپنی زندگی کا آخری بار وہ بمبئی آئے تھے اس سال، تو ہم نے انہیں سن 60 میں دونوں آدمی وہاں پڑھتے، میں مغل مسجد میں پڑھ رہا تھا، وہ محفل خراسان میں پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حیدرآباد بھی جب میں گیا تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بزرگ تھے تو اسی طرح سے خرد کی طرح جیسے جایا جاتا ہے اس طرح جاتے تھے۔ علامہ اختر زیدی صاحب سے ایک عمر کا تقاضا اور وہ تھا، ایک سطح، تو ان کے ساتھ بہت بیٹھے، اور ان سے گفتگو بہت رہی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت رہا۔ اب میں کیسے عرض کروں، میں نے بہت اچھے دن حیدرآباد میں گزارے، اور مجھے وہ سب چیزیں یاد آیا کرتی ہیں۔ میں وہاں ہر سال جاتا تھا اشرا پڑھنے کے لیے، اور دوسری سفر سے لے کے 8ویں سفر تک میں وہاں مجلسیں پڑھا کرتا تھا، اور دن بھر اختر زیدی صاحب بھی مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ حیدرآباد کی اکثر مجلسیں ایسی ہوتی تھیں جو اختر زیدی صاحب کا نام جس میں آتا تھا کہ اختر زیدی صاحب پڑھیں گے، اختر زیدی صاحب پڑھیں گے، اختر زیدی صاحب پڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی خدمت اعضاء اس شخص نے کی ہے اور جتنی کثرت سے مجلسیں پڑھی ہیں، اتنی کثرت سے وہ اپنی مثال آپ ہیں، کوئی دوسری شخصیت کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جس نے اتنی کثرت سے مجلسیں پڑھی ہوں، جس کثرت سے انہوں نے مجلسیں پڑھی، ہر گھر میں مجلس پڑھی۔ میں سمجھتا ہوں حیدرآباد میں کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہوگا کہ جس گھر میں انہوں نے مجلس نہ پڑھی ہو، اور جس گھر میں انہوں نے عزاداری کی خدمت نہ کی ہو، اور بے عذر خدمت کرنے والے تھے، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں، کچھ نہیں، بس مجلس ہے تو پڑھ دیں گے، 10 منٹ کی مجلس ہے تو پڑھ دیں گے، 5 منٹ کی مجلس ہے تو پڑھ دیں گے، بکا کی مجلس ہے تو پڑھ دیں گے، کوئی تفصیلی مجلس ہے تو وہ بھی پڑھ دیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ مختصر مجلس پڑھیں گے اور تفصیلی نہیں پڑھیں گے، نہیں، گھنٹہ بھر کی مجلس تو گھنٹہ بھر ہی پڑھ دیں گے، اور 5 منٹ پڑھنا ہے تو 5 منٹ بھی پڑھ دیں گے، 10 منٹ پڑھنا ہے تو۔ اور چونکہ میں قیام بھی میرا بالکل شیعہ محلے میں ہوتا تھا، دارالشفا وہاں جو محلہ کہلاتا ہے، وہیں پر میرا قیام ہوتا تھا، باقر نواز جنگ کی ریڑھی کہلاتی ہے وہاں۔ تو رات میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں سوتے یا لیٹ نائٹ میں کبھی آنکھ کھلی تو اس وقت بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں آواز پہچانتا تھا، اختر زیدی صاحب کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کہتا تھا مائک لگے رہتے تھے، تو رات میں جب بھی آنکھ کھلے تو کہیں سے ماتم یا مجلس یا سوسانی کی آواز آتی رہا۔ تو چونکہ وہ شیعوں کا محلہ تھا بالکل، لہذا وہاں سے بھی آواز آتی تھی۔ اور پھر اکثر راتوں کو اس زمانے میں نشست ہوتی تھی، 11-12 بجے رات کو، جب تمام مجلسوں سے فارغ ہو جاتے تھے ہم بھی اور وہ بھی، تو اس وقت اب وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے، خدا بخش سعید شہیدی صاحب،
کہ بڑے مشہور شاعر تھے اور بڑے زبردست مولائی آدمی تھے، تو وہ بھی ہوتے تھے ساتھ میں. اور ایک اور بزرگ تھے حیدرآباد میں، وہ مجالس کا اعلان بھی کرتے تھے، سمسام علی صاحب گوہر کے نام سے مشہور تھے، وہ بھی ہوتے تھے، اور بھی کچھ لوگ ہوتے تھے. اور وہاں جا کے رات کو 12 بجے سے لے کے 2 بجے رات تک بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، مختلف باتیں، مذہبی موضوعات یا کبھی شاعری. تو اختر زیدی صاحب کے اندر خوبی یہ تھی کہ وہ جتنے بڑے خطیب تھے اتنے ہی بڑے شاعر بھی تھے، اور بیک وقت وہ خطابت میں بھی ماہرانہ قدرت رکھتے تھے، اور بیک وقت شاعری میں بھی بے مثال تھے. شاعری میں بھی ان کا جواب نہیں تھا. تو ان کے دنیا سے اٹھ جانے سے صرف خطابتی کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ مدح اہل بیت کی شاعری کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور حیدرآباد کی مدحیہ جو زندگی ہے، برابر محافل ہوتے ہیں اور جشن ہوتے ہیں، وہ بھی سونے ہو گئے ان کے اٹھ جانے سے. اس لیے کہ ان کی حیثیت اب جو تھی وہ ایک استاد کی سی تھی، اور ایک مستند استاد کی حیثیت سے وہ ان کا کلام، اور واقعاً ان کا کلام کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، جو واقف ہیں، وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ ان کا کلام کیا ہے. تو فنی اعتبار سے اور ادبی اعتبار سے بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا، اور خطابت کے اعتبار سے بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا. آج سے 2 برس پہلے میں حیدرآباد گیا تھا، جنوری سن 8 میں حیدرآباد گیا تھا. اس کے بعد سے پھر میں حیدرآباد نہیں گیا. تو جنوری سن 8 میں میں ایک دن کے لیے حیدرآباد گیا تھا، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی. کافی کمزور ہو چکے تھے، کافی ضعیف ہو چکے تھے. دیکھ کے ان کی ضعیفی دیکھ کے، ان کی کمزوری دیکھ کے دکھ ہوا تھا. مگر یہ کہ ان کے صاحبزادے کو ہم نے دیکھا تو ہم نے محسوس کیا، ہم نے کہا کہ جب ہم حیدرآباد میں پہلی مرتبہ آئے تو بالکل آپ یہی تھے، بالکل بھائی تک جیسے اسی شخص کو دیکھ رہے ہیں. تو پہلی مرتبہ ہم نے حیدرآباد آ کے دیکھا. خیر، اللہ ان کے صاحبزادے کو طول عمر عطا فرمائے، اور اپنے باپ کی طرح وہ بھی خدمت اعضا کریں انشاءاللہ، اور اللہ ان کو صبر دے اپنے باپ کے غم میں. بہرحال سب سے بڑی چیز میاں یہ ہے کہ ہمالیہ کے سامنے ایک آدمی 6 فٹ کا ہے، اور ایک آدمی 5.5 فٹ کا ہے، اور ایک آدمی 5 فٹ کا ہے. تو جب یہاں زمین پر کھڑے ہیں تب تو اس میں ایک لمبا ہے، ایک متوسط القامت ہے، اور ایک ذرا پستہ قامت ہے. 6 فٹ کا ہے، ایک 5.5 فٹ کا ہے، اور ایک 5 فٹ کا ہے. تو جب یہاں زمین پر آپ دیکھیں گے تو 3 طرح کے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے. ایک کو دیکھ کے کہیں گے ہاں یہ بلند قامت ہے، اور ایک کو کہیں گے یہ متوسط القامت ہے، اور ایک کو کہیں گے ذرا یہ پستہ قامت ہے. لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہائٹ کے سامنے یہ فرق جو ہے یہ مٹ جاتا ہے. یہ نیچے نیچے تو محسوس ہوگا، لیکن جب آپ وہاں سے دیکھیے گا تو وہاں سے پھر آپ کو یہ ہائٹ جو ہے یہ فرق نہیں محسوس ہوگا. تو ہمارے یہاں دنیا میں جو ہم گریڈنگ کرتے ہیں اس کے حساب سے تو لوگوں کے مرتبے معین ہوتے ہیں، لیکن عظمت اہل بیت کے سامنے جا کے یہاں کے سارے مرتبے جو ہیں وہ سب جا کے برابر ہو جاتے ہیں، وہ سب اتنے سے دکھائی دیتے ہیں. جیسے ہوائی جہاز سے دیکھیے تو آپ کو شہر کی اونچی نیچی بلڈنگوں میں فرق زیادہ نہیں محسوس ہوتا ہے، وہ سب اتنے سے دکھائی دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اس سرکار میں کیسا ہے. تو اختر زیدی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ اس چیز پر عمل کرتے رہے. یہ بات میرے والد نے بھی مجھے بتائی تھی، وہ بھی خطیب تھے اپنے زمانے کے، اور انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی، اور میں نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے علامہ اختر زیدی کو دیکھا کہ امام نے فرمایا تھا کہ لا تقصر ما دمت حیا. دیکھو اس میں کمی نہ کرنا، چھوڑنے کی بات نہیں تھی کہ چھوڑ نہ دینا.
تقصیر اس میں نہ کرنا، کمی نہ کرنا. تقصیر چھوڑنے کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا، تقصیر کمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ان سے کہا تھا کہ لا تقصر ما دمت حیا، جب تک زندہ رہنا کبھی اس میں کمی نہ کرنا. اور عزیزان گرامی، مداحوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دیبل خدائی پہلی محرم کو خدمت امام میں حاضر ہوئے اور امام نے دیکھا تو فرمایا مرحبا یا دیبل انت ناصرنا و مادحنا. اللہ اکبر، یہ زبان امامت کے جملے ہیں. مرحبا اے دیبل، تم ہمارے ناصر ہو. اب امام کسی کو اپنا ناصر کہیں یہ کوئی معمولی مرتبہ ہے؟ مرحبا یا دیبل انت ناصرنا و مادحنا، اے دیبل مرحبا، تم ہمارے ناصر ہو، تمہارے مداح ہو. دیبل محرم کی پہلی ہے، ہمارے جد کے لیے مرثیہ کہا ہے. عزیزان گرامی، یہ عزائے حسین، یہ مجلس حسین، حسین کی سرکار میں اگر کوئی قبول ہو جائے تو دنیا کی ہر دولت نظر سے گر جاتی ہے، دنیا کا ہر اقتدار نظر سے گر جاتا ہے، دنیا کا ہر بڑا آدمی نظر سے گر جاتا ہے، کوئی چیز نظر میں سماتی نہیں. وہ زندگی بھر ادا کی خدمت کرتے رہے، وطن نہیں چھوڑا، گھر نہیں چھوڑا، حیدرآباد نہیں چھوڑا، زندگی بھر وہاں لوگوں کی عزاداری میں غریب غرباء مومنین کی خدمت کرتے رہے، عام عزاداروں کی خدمت کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں مجلسیں پڑھتے رہے. یقین مانیے کہ جب میں نے ان کے انتقال کی خبر سنی میں بہت رویا، میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے. اور جو چیز مجھے رلا رہی تھی وہی ان کی خدمت عزا تھی، وہی ان کی خدمت عزا تھی جو مجھے رلا رہی تھی کہ اللہ اللہ، اس شخص نے کتنی مجلسیں پڑھی ہیں. ایک دن میں 10 مجلسیں، ایک دن میں 12 مجلسیں، ایک دن میں حیدرآباد میں کافی دنوں جیسے میں گیا، میں گواہ ہوں اس کا کہ وہ مجلس سے پہلے میری مجلسوں کا اعلان ہوتا تھا. وہ ایک صاحب شیخ سوار علی صاحب نامے تھے، بزرگ، مجلسوں کا اعلان فرماتے تھے. تو اگر انہوں نے بکثرت مجلسوں کا اعلان کرتے تھے، وہ حیدرآباد کے کلچر سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں انہیں، سمجھا، 30 مجلسوں 20 مجلسوں کا اعلان کرتے تھے. تو اگر 20 مجلسوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے تو آپ یقین مانیے 16 مجلسوں میں علامہ اختر زیدی کا نام آتا تھا کہ بولا جائے گا مجلس ہوگی مبینہ مجلس علامہ اختر زیدی، مبینہ مجلس علامہ اختر زیدی، مبینہ مجلس علامہ اختر زیدی. وہ ایک بس وہ بعد 5-6 دفعہ اختر زیدی صاحب کا نام آئے گا، پھر بیچ میں کوئی ایک نام آ جائے گا، پھر ان کا نام چلے گا، پھر یہ پوزیشن تھی ان کی. اس طرح مجلسیں پڑھتے تھے. مجھے یقین ہے کہ جب اس سال محرم کا چاند نکلے گا تو حیدرآباد انہیں بہت روئے گا. وہ شہر ان کو بہت یاد کرے گا. ہر گھر، ہر رضا خانہ، ہر ماتمدار، ہر ماتمی ان کی یاد میں آنسو بہائے گا. اس لیے کہ بے غرض، بے لوث، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی شہرت کی تمنا کے وہ عزاداری کی خدمت کر گئے. ان کے واسطے چانسز تھے. ہم دنیا گھومتے ہیں، ہر جگہ کافی تعداد میں حیدرآباد کے لوگ ہیں. وہ اگر دنیا میں انہی میں گھومتے رہتے تو ان کو سال میں ایک دن حیدرآباد جانے کا موقع نہ ملتا، مگر وہ وہیں رہے. اور عزیزان گرامی، ہمیں یقین ہے کہ ان کی انہی خدمات کے پیش نظر جناب سیدہ کی سرکار سے ان کو بہت بڑا مرتبہ ملا. مداح کیا ہوتا ہے؟ امام نے دیبل سے کہا مرحبا یا دیبل انت ناصرنا و مادحنا، مرحبا اے دیبل تم ہمارے ناصر ہو، تم مداح ہو. دیبل محرم کی پہلی آئی، تم نے ہمارے جد کا مرثیہ بھی. آج عزیزان گرامی محرم کی پہلی آتی ہے، آپ آزادی سے مجلسیں کرتے ہیں، اعلان ہو رہا ہے. امام کے گھر میں یہ پوزیشن تھی
کہ محرم کی پہلی آئی تو امام سوگوار بیٹھے ہیں، کوئی آیا تو کہا ہمارے جد کا مرثیہ بھی کہا۔ دیویل نے ہاتھ جوڑے کہا یہ اپنا رسول اللہ مرثیہ کہا۔ کہا اچھا دیویل ٹھہر جاؤ، ابھی نہ پڑھنا۔ دیویل کو روک دیا، دست مبارک سے پردہ آویزاں کیا، حرم مبارک میں گئے، سیدانیوں سے کہا بیویوں آؤ تمہارے جد کا مرثیہ ہو رہا ہے۔ سیدانیاں پس پردہ تشریف لائیں اور دیویل نے مرثیہ شروع کیا، وہ مشہور زمانہ مرثیہ، افاطمہ قومی یا ابنۃ الخیر فندبی نجوم سماوات بالارض فلاتی، اے فاطمہ اے خیر خلق کی بیٹی اٹھیے، دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے۔ دیویل مرثیہ پڑھ رہے تھے، امام رو رہے تھے، جو لوگ خدمت امام میں موجود تھے وہ بھی رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ اور جب مرثیہ تمام ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ 8ویں امام کی زندگی میں مرثیہ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خراسان میں جو روضہ ہے وہ اس وقت نہیں بنا تھا، 8ویں امام زندہ تھے، 7ویں امام تک کی شہادت ہوئی تھی، اور 7ویں امام کاظمین میں دفن ہوئے تھے، جس کا نام بھی اس وقت کاظمین نہیں تھا، وہ بغداد کا ایک حصہ تھا۔ تو ان کے مرثیہ کا جہاں پر اختتام ہے، جو اینڈ ہے مرثیہ کا، وہاں پر یہ ہے شعر ہے کہ کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی زمین بغداد پر آرام کر رہا ہے۔ سامرے والی قبریں اس وقت نہیں بنی تھی، مشہد والی قبر اس وقت نہیں بنی تھی، لہذا وہ وہاں پر آن کے مرثیہ تمام ہوا کہ کوئی زمین بغداد پر سو رہا ہے۔ ایسا نے 7ویں امام کی شہادت تک پہنچنے مرثیہ لا کے تمام کر دیا۔ جب مرثیہ تمام ہو گیا تو امام نے ایک شعر کا اضافہ کیا کہ وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، کوئی سب سے دور زمین طوس پر آرام کر رہا ہے۔ کیا دیویل اس کو شامل کر لو اس میں؟ دیویل نے شعر تو پڑھ دیا، لیکن شعر پڑھنے کے بعد ہاتھ جوڑے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے در کا پرانا خادم ہوں، اور آپ کے علاوہ میں کسی در سے اور وابستہ نہیں ہوں، ہمیشہ آپ ہی کے در پر رہا، لیکن تعجب ہے کہ آج تک مجھے نہ معلوم ہوا کہ زمین طوس پر کون دفن ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے در سے وابستہ رہا اور آج تک مجھے خبر ہی نہیں کہ زمین طوس پر کس کی قبر ہے۔ فرمایا دیویل تو سچ کہتا ہے، تجھے کیسے معلوم ہوگا؟ ابھی وہ قبر بنی تھوڑی ہے، یہ میری قبر ہے جو زمین طوس پر بنائی جائے گی۔ بغضب یہ ہوا کہ دیویل نے شعر دوبارہ پڑھ دیا۔ میں دوبارہ پڑھنا تھا کہ ایک دفعہ کنید آئی، دیویل چپ ہو جاؤ، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے۔ میں کہوں گا اے امام رضا کی بہن، بھائی کی شہادت کی خبر نہیں سن سکیں، آئے زینب کبریٰ کے دل کی خبر لیجئے۔ معززان گرامی، مجلس یہاں پر تمام ہو گئی، لیکن چونکہ یہ ذاکرین حسین کی مجلس ہے، علامہ عقیل ترابی تھے تو وہ بھی ذاکر حسین تھے، علامہ اختر زیدی تھے تو وہ بھی ذاکر حسین تھے، آیت اللہ بہجت تھے تو وہ بھی خادم حسین تھے، لہذا ان لوگوں کا کیا مرتبہ ہے۔ کئی 100 برس کے بعد صفوی عہد میں ایران میں ایک شاعر پیدا ہوئے، ملا مقبل خراسانی۔ ملا مقبل خراسانی کا بڑا مشہور مرثیہ ہے، عذاب ہم مذائقہ کردند کوفیاں، خوش داشتند حرمت مہمان کربلا۔ پانی سے بھی کوفیوں نے پانی بھی نہ دیا، کیا خوب کربلا کے مہمان کی مہمانی کی ہے۔ بودن دامد دھما سیرا بمی مکید، خاتم سے کہتے آپ سلیمان کربلا۔ یہ بڑا مشہور مرثیہ ہے جو ملا مقبل خراسانی کا مرثیہ۔ یہ ملا مقبل خراسانی کے حالات میں لکھا ہے، ان کا ایک خواب، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ ارواح، ایک جگہ مجلس حسین برپا ہے، اور عجب نورانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں عجب حسین خوبصورت، اور چہرے پر بڑا جمال، اور بڑے نورانی لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک طرف جو صدر میں صف ہے اس میں تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اتنے حسین اور خوبصورت، اتنے نورانی ہیں کہ ان کے چہروں پر نظر نہیں جمتی، اور ایک بزرگ ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں جو سب کے بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کہاں پہنچ گیا ہوں، میں کہاں ہوں؟ تو کسی نے ان سے کہا کہ مجلس حسین ہے، یہ مجلس حسین ہے یہاں، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ سب انبیاء ہیں جو مجلس حسین میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ جو صدر میں لوگ بیٹھے ہیں یہی ائمہ اطہار یہی ہیں، اور یہ بیچ میں بیٹھے ہیں یہ رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ تو کہنے لگے میری عجب حالت ہو گئی خوشی کے مارے کہ میں کہاں پہنچ گیا اور میں کہاں ہوں۔
اور بار بار میں ایک ایک کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں اور اپنے نصیب پر ناز کرتا ہوں کہ میں کہاں پہنچ گیا اور کس جگہ پہنچ گیا، اور ممبر رکھا ہوا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ذاکر آنے والا ہے، مجلس شروع ہونے والی ہے۔ تو کسی نے کہا دیویل آنے والے ہیں، وہ مجلس پڑھیں گے، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیویل آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں انہوں نے سلام عرض کیا اور حضور نے فرمایا کہ دیویل میرے فرزند کا مرثیہ پڑھ۔ تو دیویل ممبر پر گئے اور وہی مرثیہ جو امام رضا کی سرکار میں پڑھا تھا، وہی فاطمہ قومی ابنۃ الخیر فندبی، وہی مرثیہ دیویل نے شروع کیا اور وہی مرثیہ دیویل نے پڑھنا شروع کیا، اور چاروں طرف سے صدا گریہ بلند ہوئی اور رونے کی آواز آنے لگی، اور پردہ بھی پڑا ہے جس کے پس پردہ بیویاں بھی ہیں، اور ادھر سے بھی صدا گریہ آ رہی ہے اور ادھر سے بھی صدا گریہ آ رہی ہے اور لوگ رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے دیویل مرثیہ پڑھ رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے اور رو میں بھی رہا تھا، اور میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ مرثیہ تو میں نے بھی کہا ہے، مگر میرا ایسا نصیب کہاں کہ میں اس بارگاہ میں پڑھوں۔ بار بار یہ دل میں خیال آتا تھا کہ مرثیہ تو میں نے بھی کہا، مگر میں کہاں، یہ مجلس کہاں، مطلب میری اتنی حیثیت کہاں کہ یہاں میرے جیسے کو چانس ملے اور میں پڑھوایا جاؤں۔ مگر دل میں بار بار یہ کسک تھی کہ مرثیہ میں نے بھی کہا ہے، حسین کا مرثیہ میں نے بھی کہا ہے۔ ہاں، جیسے ہی دیویل اترے ویسے ہی ایک شخص آیا جو کشتی لیے ہوئے تھا، اور حضرت نے دیویل کو خلط پیش کیا رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے، اور ابھی کوئی آدمی اس مجلس کا اٹھا نہیں تھا اپنی جگہ سے کہ اندر سے ایک کنیز آئی اور اس نے کہا رسول اللہ سے کہ میری شہزادی فاطمہ زہرا نے کہلوایا ہے کہ بابا اس مجلس میں ملا مقبل بھی حاضر ہے۔ اس مجلس میں ملا مقبل بھی موجود ہے، اور مرثیہ اس نے بھی کہا۔ مرثیہ اس نے بھی کہا ہے، لہذا میرے خواہش ہے کہ آپ اس کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی مرثیہ پڑھے۔ تو مولا مقبل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی خواہش ہے کہ تو بھی مرثیہ پڑھ۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی تقدیر پر ناز کرتا ہوا اور خوش ہوتا ہوا، اور جب کیفیت میری ہوئی کہ اللہ میری قسمت نے اتنی یاوری کی کہ مجھ کو ایسی مبارک محفل میں مرثیہ پڑھنے کا موقع مل گیا، میں ممبر کے اوپر گیا اور میں نے بھی وہی مرثیہ شروع کیا۔ عذاب ہم مذائقہ کردند کوفیاں، خوش داشتن حرمت مہمان کربلا، ذاتش نگا آنوز بایوک میر اسد، آواز علتش دیابان کربلا۔ کہتے ہیں میں نے مرثیہ تمام کیا، چاروں طرف سے شور گریہ بلند تھا، میں مرثیہ تمام کر کے اترا تو میں نے دیکھا وہی کنیز پھر آئی خدمت رسول میں ہاتھ میں کشتی لیے ہوئے، کہا میری شہزادی نے خلط بھیجا ہے کہ ہماری طرف سے مقبل کو دے دیجئے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا حسین، آپ کے ذاکروں کو تو خلط ملے، مگر آپ کا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہائے حسین، آپ کے ذاکروں کی مجلسوں میں مجمع ہو جائے مگر آپ کی میت کو کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ تیسرے دن سید سجاد آئے، بابا کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں کو سے